السلام علیکم دوستو، چینل میں خوش آمدید۔ تصویر میں جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ٹڈی دل کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو لوکسٹ کہتے ہیں۔ تو ہم آج اس کیڑے کے بارے میں بات کریں گے جو صدیوں سے انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں جب بھی لوکسٹ کی تو ہمیں یہ بظاہر تو یہ عام سا گھاس کھانے والا کیڑا نظر آتا ہے، لیکن جب یہ جھنڈ کی صورت میں آتا ہے تو کھیتوں اور باغات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ویسے تو یہ کیڑا جو ہے عام طور پہ تنہا زندگی گزارتا ہے اور گھاس اور پتے کھاتا ہے اور زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جب بارشوں کا سیزن ہو، بہت زیادہ بارشیں برس گئی ہوں اور سبزہ بھی کثرت سے اگ گیا ہو تو ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ پھر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے اندر ایک عجیب تبدیلی پیدا کی ہے کہ یہ جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر یہ رنگ اور شکل میں مختلف دکھائی دینے لگتا ہے اور اس کا رویہ جو ہے وہ بھی اجتماعی ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جھنڈ کی سیر صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، تصویر میں اس وقت جو آپ کو یہاں پہ ایک لوکسٹ نظر آ رہا ہے تو یہ بیسیکلی یہاں درخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑا نڈر سا ہے۔ مجھے اس نے دیکھا ہے، غور سے میری طرف دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اڑ نہیں رہا اور بڑا چوکنا ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں اس کی نظریں نہ صرف میرے اوپر جمی ہوئی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سامنے ہی اسی درخت کے اینڈ کے اوپر یہاں پر ایک گھونگا ہے، یعنی ایک اسنیل، اس کی طرف اس نے اپنی نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ ذرا سا اس کا دھیان ادھر ادھر ہو تو یہ اس کے اوپر جھپٹے اور اس کو یا زخمی کرے یا کھا لے۔ لیکن ویسے تو ٹڈی دل کے بارے میں یہی ہے کہ یہ جو ہے گھاس پھوس کھاتا ہے اور فصلیں اور باغات جو ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی نظر جو ہے وہ جمی ہوئی ہے اسنیل کے اوپر۔ اچھا، جب یہ جھنڈ کی صورت میں آتے ہیں تو بالکل آسمان کو کور کر لیتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور جس وقت یہ پھر کھیتوں پہ حملہ کرتے ہیں تو کاشتکار کی بیچارے کی دن رات کی محنت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں بھی ٹڈی دل کے حملوں کی کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ مصر اور عرب کے صحراؤں میں یہ کیڑے ہزاروں سال سے دیکھے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے، سورہ قمر میں بھی اور سورہ الاعراف میں بھی، کیونکہ بنی اسرائیل پر ٹڈی کو ایک عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹڈی دل کا جھنڈ ایک دن میں ہزاروں ٹن فصل کھا سکتا ہے۔ افریقہ اور ایشیا کے کئی ممالک میں یہ پایا جاتا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اچھا، عرب ممالک میں اس کو جو ہے نا غذا کے طور پہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم مونگ پھلیاں کھاتے ہیں، اس کو بھون کے کھاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کیڑا ہے، اگر ہم اس سے سبق لینا چاہیں تو یہ ہے تو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق، لیکن جب یہ ایک ہو جائے تو وہ انسان کی ساری طاقت اور منصوبہ بندی کو چیلنج کرتا ہے اور یہ چیز ہمیں اتحاد کی طاقت اور اللہ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔